اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد اشرف ہے اور میں ہیوسٹن ٹیکساس میں رہتا ہوں۔ میری شیخ صاحب سے کب ملاقات ہوئی؟ میرا خیال ہے کہ 26 سال پہلے ملاقات ہوئی، 1990 میں۔ اور اس وقت میں احمد دیدات کی کیسٹ مجھے چاہیے تھی، تو کسی نے مجھے بتایا کہ آپ کو احمد دیدات کی کیسٹ ویڈیو کاٹیج طارق روڈ پر ہے، وہاں پر آپ کو ملے گی۔ تو میں ویڈیو کاٹیج پہنچ گیا طارق روڈ پر، تو وہاں پر ان کے بھائی بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے بھائی۔ تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب جو ہیں وہ نیچے بیٹھتے ہیں روم میں، نیچے روم میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے آپ کو ویڈیو ملے گی۔ تو میں نیچے روم میں پہنچا۔ وہ روم شیخ صاحب نے کچھ اس طرح بنایا ہوا تھا کہ وہ چھوٹا سا روم تھا ایک، اس کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ کیا ہوا تھا۔ ایک چھوٹا روم تھا، وہ انہوں نے ویڈیو کے لیے ویڈیو اور ایک آفس بنایا ہوا تھا، اور ایک بڑا روم تھا، اس کو انہوں نے سیٹنگ روم بنایا ہوا تھا۔ تو جب میں وہاں پہنچا تو اس روم میں 3 یا 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے شیخ صاحب کے ساتھ، کچھ آرگیومنٹ اور ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو میں وہاں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو ویڈیو کی ضرورت ہے، تو میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر آپ کو ویڈیو دوں گا، تو آپ بیٹھ جائیں یہاں پر۔ تو میں بیٹھ گیا، شیخ صاحب نے میرے ہاتھ میں قرآن دے دیا، قرآن شریف دے دیا، میں بیٹھ گیا۔ اب میں ان کی ڈسکشن سن رہا ہوں، تو مجھے بڑا عجیب لگا، میں خاموش بیٹھا ہوا تھا، تو بڑا عجیب لگا۔ اس سے پہلے میں اپنی زندگی میں آنے سے پہلے شیخ صاحب میں 2 دفعہ قرآن شریف بائی ترجمہ مودودی کا میں پڑھ چکا ہوں، 1 یا 2 دفعہ شاید۔ تو مجھے بڑا عجیب لگا، کیونکہ میرا خیال ہے قرآن شریف کی وہ آج بتا رہے تھے، پہلا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ولا بیدیوں ودی للناس الذی ببکۃ مبارک ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ تو وہ یہ آیت بتا رہے تھے۔ تو ان کا شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ یہ پہلا گھر ہے، دوسرا گھر ہو نہیں سکتا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ مبارک جگہ ہے وہ جگہ، اور انسانوں کے لیے، اور ہدایت ہے تمام عالمین کے لیے، تمام جانوں کے لیے۔ تو جب ہدایت کی جگہ ہے وہ مبارک، تو وہاں بت نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ فیہ آیاتم بینات مقام ابراہیم، اس کے اندر واضح آیت مقام ابراہیم ہے۔ تو وہاں مقام ابراہیم ہے، بت کوئی نہیں تھے وہاں پر۔ تو انہوں نے جب یہ بتا رہے تھے اس ٹائم، تو میرا برین واش ہوا تھا، پہلے یہ جو برین واش ہوا تھا، جو عام لوگوں کے جو خیالات ہیں، تو میری سمجھ میں اس وقت نہیں آیا کہ یہ شیخ صاحب کیا بتا رہے ہیں، عجیب بات بتا رہے ہیں۔ لوگ تو کہتے ہیں وہاں بت تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے وہاں پر بت کو توڑا تھا، اور سب اس طرح کی باتیں تھی، اور یہ دوسرا گھر، پہلا گھر تو وہ تھا، یہ دوسرا گھر تھا۔ تو میرے ذہن میں بڑا عجیب محسوس ہوا۔ خیر میں تو وہاں سے پھر ویڈیو لے کر گھر پر چلا آیا، لیکن ایک دل کے اندر میرے ایک زنگ چھیڑ گئی، اور دل تو مانتا تھا کہ ہاں یہ تو اللہ کی آیتیں ہیں، اس کے اندر یہ جو لکھا وہ صحیح ہے، لیکن جو دماغ میں برین واش کیا ہوا دماغ تھا وہ نہیں مانتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو پھر اس دوران میں چھٹی آ گئی، دوستوں کے ساتھ میں بیٹھا۔ آپ کو سب معلوم ہے میرے دوست کون ہیں، آپ کو نہیں معلوم، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک محمد علی ہے، جس کو آپ سب لوگ جانتے ہیں، ایک فرید بھائی ہیں جس کو بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں، اور پھر ایک اپنے اقبال بھائی ہیں جس کو کچھ لوگ جانتے کچھ نہیں جانتے، بڑے خاموش طبیعت کا آدمی ہے وہ، اور ایک جو ہے محبوب علی ہے، اس کو بھی آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر میرے ایک دوست وہاں ہوتا تھا حنیف نام کا، تو حنیف جو ہے اس کو تو خیر آپ نہیں جانتے، کبھی کبھار یہ آج کل بھی رمضان میں آ جاتا ہے 1-2 دفعہ، لیکن حنیف کو آپ اس طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹر ہے جو ٹی وی میں آتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے حلیہ بنایا ہوا امیتابھ بچن کا۔ تو وہ بھی دوست تھا اس ٹائم پر، اور ابھی بھی ہے، اور پھر ایک دوست اور امین بھی ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں پر جب میں نے یہ بات بتائی شیخ صاحب کی، تو وہاں پر سب کو عجیب محسوس ہوا، ڈسکس چھڑ گئی، لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا، خاص طور پر محمد علی کو۔ محمد علی ہم سب میں سے زیادہ انٹیلیجنٹ محمد علی تھا، ہم سب دوستوں میں سے۔ تو اس نے تو سب سے زیادہ شور مچایا۔ یہ فرید نے شور مچایا، لیکن سو کیونکہ وہ اللہ کی آیتیں تھے، اس کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ اقبال تو اس ٹائپ کا آدمی ہے کہ اللہ کی آیتیں ہیں تو وہ چیز صحیح ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔
تو اس نے تو بالکل ہی شور ابھی بھی نہیں جب سے ہے اور اب تک اس نے کوئی شور نہیں مچایا نہ ڈسکس کیے. وہ اللہ کے آئے تھے وہ صحیح ہے, بس یہ بات ہے. تو محمد علی نے شور مچایا. اس میں پھر میرا فیصلہ ہوا کہ میں فرید کو بولا کہ چل میرے ساتھ کہ ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. پھر فرید میرے ساتھ آیا. ہم لوگ وہاں پہنچے طارق روڈ پر, اور فرید نے بھی ڈسکس کیا, میں بھی وہاں موجود تھا. پھر ڈسکس فرید بھائی بعد میں مجھے بولے کہ بھائی تو اللہ کی آیتیں ہیں اشرف, اور یہ سامنے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ اللہ کی آیتیں دونوں ایک ہی بات ہے, کوئی نئی بات بتا نہیں رہے, تو یہ تو اللہ کی بات ہے. تو اس دوران میں اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ رمضان کا مہینہ قریب تھا, تو وہ رمضان آ گئی. تو اعتکاف میں شیخ صاحب ہمیشہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے, تو انہوں نے مجھے اعتکاف میں بیٹھنے کا بولا. تو میں تیار ہو گیا, میں نے کہا ہاں میں بیٹھوں گا. وہ میرا زندگی کا پہلا اعتکاف تھا. ماشاءاللہ میں اعتکاف میں بیٹھا. تو اس وقت پہلی دفعہ محمد علی, فرید تو پہلے مل چکے تھے, محمد علی, اقبال, محبوب, یہ پہلی دفعہ شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی اس اعتکاف میں. ماشاءاللہ انور جمال بھی تھے ہمارے ساتھ ماشاءاللہ. تو وہ اس دفعہ پہلی دفعہ محمد علی کی اور اقبال کی اور دوسرا محبوب سے ان کی ملاقات شیخ صاحب سے بھی. وہاں سے گروتھ شروع ہوئی اللہ کی آیتوں کے ساتھ, اور جو روح ہے اللہ کی اور جو اللہ کی آیتوں کی سمجھ ہے, وہاں سے محمد علی کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی, مجھے سمجھ میں آنا شروع ہوئی, اقبال کو بھی اور محبوب کو بھی, فرید کو بھی. وہاں سے گروتھ ہونا شروع ہوئی. اور پھر جو ہے نا, پھر اس طرح 4 اعتکاف ہوئے 4 سال کے اندر, جو دوران میں ڈسکس بھی ہوتی رہی. محمد علی کا آنا جانا شروع ہو گیا, اقبال کا بھی, فرید کا بھی, محبوب کا بھی آنا جانا شروع ہو گیا شیخ صاحب کے ساتھ. تو میں ایک بات آپ کو خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں کہ میں نے تو انٹروڈیوس کرایا تھا شیخ صاحب کا میرے دوستوں میں, لیکن جو گروتھ ہوئی ہے انکلوڈنگ میں بھی, انکلوڈنگ مائی سیلف آلسو, جو گروتھ ہوئی ہے وہ ہم سبوں کی گروتھ شیخ صاحب کے ساتھ ہوئی ہے. مطلب شیخ صاحب کی وجہ سے ہمارے اندر گروتھ ہوئی ہے اللہ کی آیتوں کی. تو وہ 4 اعتکاف میں اتنی ماشاءاللہ, آخر میں تو محمد علی خود یعنی کہ پوری رات اعتکاف میں بیٹھتے تھے. تو اس طرح ہمارے یہ دوستوں کی گروتھ اس طرح ہوئی. پھر شیخ صاحب اس دوران میں شیخ صاحب نے اپنا کیا نام ہے, طارق روڈ سے پھر ڈیفینس چلے گئے. ڈیفینس کے بعد واپس طارق روڈ کی طرف آئے, جو سامنے اسکول ہے وہاں جا کر وہاں پر انہوں نے کرائے پر لیا. پھر اس کے سامنے اب جو سینٹر بنا ہوا ہے پھر انہوں نے ان کو خرید لیا شیخ صاحب نے, اور ماشاءاللہ اب سینٹر ماشاءاللہ وہاں پر موجود ہے ابھی بھی. تو یہ اس طرح ہماری گروتھ ہے. اور بہت ساری باتیں ہیں, میں اگر یہ بتانے بیٹھوں گا تو یہ تو ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی, بہت زیادہ ہو جائے گی, اور پھر اس میں جگہ نہیں رہے گی کہ آپ کو میں سینڈ کر سکوں. تو اس طرح کی ہماری گروتھ ہوئی ہے. دوران میں شیخ صاحب نے لیکچر بھی دیے ماشاءاللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ شیخ صاحب کو سب سے زیادہ لیکچر شیخ صاحب نے جب دیے جب ان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا. اور اس وقت اتفاق کی بات ہے میں امریکہ میں تھا, اور اس کے بعد جتنے بھی لیکچر شیخ صاحب نے دیے ماشاءاللہ, اس کی ایک آیت ایک روح سمجھ میں آتی تھی. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم ہے جو اللہ نے ہم سب کے اوپر کی ہے, آپ سب لوگ کے اوپر کی ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, اللہ کی طرف سے ہدایت ہمیں ملی ہے, اور اللہ کے کرم ہے ہمارے اوپر. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شیخ صاحب کے بارے میں میرے کیا خیالات ہے. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ صاحب جو ہے ایک درخت ہے, جس طرح میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا. شیخ صاحب ایک درخت ہے, ایک تناور درخت کی طرح ہے, جس کے پھل میٹھے ہیں, کھٹے ہیں اور کھٹے میٹھے ہیں. میٹھے اتنے ہیں کہ زندگی بھر اس کی مٹھاس آپ کے ساتھ رہتی ہے, اور کھٹے ہیں تو آپ کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کی مٹھاس آپ کو روک دیتی ہے, آپ کو کہیں جانے نہیں دیتی. اور کھٹے میٹھے بھی ہیں. تو وہ درخت شیخ صاحب ایک تناور درخت کی طرح ہے. ہم سب کا فرض ہے کہ اللہ کی آیتیں ہمیں ملے, ہم اس کو آگے پہنچائیں. وہ درخت جو انہوں نے کھڑا کیا ہے, وہ درخت اس کو آگے پھیلائیں, اس کو قائم رکھیں, اس کو کیئر کریں. یہ ہم سب کا فرض ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ ینگ آدمی ہو, کتنے ینگ آدمی ہو, ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, ہم نے کیا بولتے ہیں بزنس مین بھی ہو,
یہ آپ لوگوں کا فرض ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ آپ لوگ اس کو آگے پھیلا سکتے ہیں، اس کو آگے پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ شیخ صاحب کو تندرستی دے، صحت دے۔ آج ہم لوگ ہیں، آج شیخ صاحب ہیں، آج شیخ صاحب ہیں، کل آپ لوگوں کا کام ہوگا یہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ کام پھیلانے کی توفیق عطا کرے، یہ میری دعا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔